خالد کی یادیں اور قریش کی مخالفت بھی اس پستہ قد بھینگی اور لوہی کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کی نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگے، شاید شرمسار بھی۔ قریش کی لوگوں نے رسول خدا علیہ علم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کی آدمی جا پہنچتی اور ہلڑ مچاتی تھی۔ بد اخلاق اور دھتکاری ہوئی آدمیوں کو رسول خدا علیہ علم کو پریشان کرتی رہنے کی کام پر لگا دیا گیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کی باپ نے محمد ان کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ خالد کو اپنی باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ امارہ خالد کا بھائی تھا، وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی امارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گی؟ قتل قریش کی دوسری سردار نے جواب دیا۔ یہ بہت بڑی بھی انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گی اور میں تمہاری بیٹی کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ خالد نے جب اپنی بھائی کو اپنی سرداروں کے ساتھ واپس آتی دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد سلیم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پیٹنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ ایک روز رکانہ رات کی وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کی قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتے ہیں۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں، اور ارمن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا اور لڑکی کی کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ سبت نے پیچھے ہٹی ہوئے کہا، تم اپنی بھتیجی محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتی ہے۔ سبت نے کہا، پہلی محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کی بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیرے بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رسول خدا ہم نے رکانہ کی للکار کی جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچی دین کی ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکھ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ رکانہ آپ ہی کہ ارد گردیوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کی ارد گرد گھوم گیا ہو، اور اب اسے کہا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھی، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم یا ہم نے کیا دا وہ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ سے بھی ایم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ سے مکنین پر حملہ آور ہوا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہی تھی۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کی ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسی حالات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کی میدان کی خدوخال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑی۔ سوار نے عرب کی رواج کے مطابق اپنا کرتا پہاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلی تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بہلا کہا، پھر بولی، اللہ کی قسم، میں اپنے باپ اور اپنی چچا اور اپنی بیٹی کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زمین کے ساتھ باندھا کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا۔
اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ نہ اہم تھی اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنی بیٹی کی خون کا انتظام فرض ہو گیا ہے، میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔